ایسے ہی وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ سبا تک پہنچا دیا تو اس نے ایک قاصد کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کیا اور ڈھیروں سارے تحائف بھی بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور اس قاصد کو تحائف سمیت واپس بھیج دیا۔ جب قاصد نے واپس آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ سبا کو پہنچایا تو اس کے پاس فرما برداری کے سوا کوئی راستہ نہ رہا، لہٰذا ملکہ اپنے تمام اعیان مملکت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ جنوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کے تخت کو اس کی آمد سے پہلے یہاں لے آئے؟ تو ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس تخت کو پلک جھپکتے میں آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھے دیکھا۔ اتنے مختصر وقت میں بلقیس کے تخت کو یمن سے بیت المقدس میں اپنے سامنے دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے اور اس کا فضل اپنے بندے پر ایک آزمائش ہے، کیا وہ شکر بجا لاتا ہے یا کفران نعمت کی روش اختیار کرتا ہے؟ اور شکر کا فائدہ تو شکر کرنے والے کو پہنچتا ہے، یعنی میرا رب شکر کرنے والوں کے شکر سے بے نیاز ہے اور اسے کفر کرنے والوں کا کفر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کہتے ہیں کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس تخت میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں جڑے زیورات میں کچھ تبدیلی کی جائے اور اسے بلقیس کے لیے ایک غیر معروف تخت بنا دیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی فہم و فراست اور عقل و دانش کا اندازہ لگایا جائے کہ وہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ جب بلقیس وہاں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو ہو بہو ویسا ہی تخت ہے اور ہم پہلے ہی جان چکے ہیں اور ہم اطاعت گزاروں میں سے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو سورج کی عبادت سے روکا۔ بلقیس اور اس کے ہم قوم سورج کی عبادت کسی دلیل کی بنا پر نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اس باطل دین کو اختیار کر رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی آمد سے پہلے یہ حکم دے رکھا تھا کہ شیشے کا ایک محل تعمیر کیا جائے اور اس کا فرش اس انداز سے بنایا جائے کہ نیچے پانی چلتا ہوا نظر آئے، محل کی چھت بھی شیشے کی ہو اور فرش کے نیچے پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور چھوڑ دیے جائیں۔ جب یہ محل تعمیر ہو چکا تو بلقیس بھی آ پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی محل میں تخت پر جلوہ افروز ہوئے اور حکم دیا کہ ملکہ اور اس کے اعیان مملکت کو پیش کیا جائے۔ جب بلقیس نے اس بلوری فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے، لہٰذا اس نے دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی چمکدار محل ہے اور اس کا فرش بلور کا بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تجھے پانی نظر آ رہا ہے۔ بلقیس کی آنکھیں کھل گئیں اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی، یا رب العالمین، میں سورج کی پوجا کر کے آج تک اپنے آپ پر ظلم ڈھاتی رہی ہوں۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبود اللہ رب العزت پر ایمان لاتی ہوں۔ بلقیس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ جس طرح وہ شیشے کی چمک کو گہرا پانی سمجھ بیٹھی، اسی طرح وہ لوگ سورج کی چمک دمک سے متاثر ہو کر اسے معبود سمجھ گئے اور اس کی پوجا کرنے لگے، حالانکہ حقیقی رب تو صرف اللہ رب العزت ہے۔
مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے شادی کی اور انہیں یمن کی بادشاہت سے معزول نہ کیا۔ وہ حسب سابق یمن کی ملکہ رہیں۔ آپ نے انہیں واپس یمن بھیج دیا اور خود بیت المقدس میں رہے۔ ہر مہینے تشریف لے جاتے اور 3 دن وہاں قیام کرتے۔ آپ نے یمن میں بلقیس کے لیے 3 محل بھی تعمیر کروائے جو غمدان، صالحین اور بیتون کے نام سے مشہور ہیں۔ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے خود نکاح نہیں کیا بلکہ یمن کے بادشاہ سے اس کا نکاح کر دیا، لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔